سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صحت کے منصوبوں پر کام تیز کر کے صحت کے شعبے میں انقلاب لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ملک کے 49 منتخب اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ ریاستی دہشت گردی کی اپنی مسلسل کارروائیوں میں 12 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور شمالی کوریا نے امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی مشترکہ فوجی مشق کے اختتام پر آج 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے ضلع خیبر کے علاقے تختہ بیگ میں دہشت گردی کی کوشش ناکام بنانے پر پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو سراہا۔ انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کے دوران ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکار اعجاز اور FCA اہلکار شہزاد کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سبکدوش ہونے والے سفیر مسعود خان نے پاک امریکہ تعلقات بڑھانے کے لیے کوششیں برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن میں الوداعی عشائیے میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ مضبوط تعلقات کے پیچھے تقریباً 77 سال کی تاریخ ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پاکستانی امریکی برادری لچکدار پاک امریکہ شراکت داری کے لیے مضبوط ستون اور رابطے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ اس موقع پر امریکی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری الزبتھ ہارسٹ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کئی سالوں میں اس وقت بہتر مقام پر ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے مسعود خان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے تعلقات میں استحکام حاصل کرتے ہوئے اس کے دائرے میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ گلوبل ڈیجیٹل اکانومی کانفرنس 2024 کل بیجنگ میں شروع ہو رہی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ چین میں ہے، جہاں وہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ وہ یورو ایشیا پاکستان ڈیجیٹل اکانومی فورم میں بھی شرکت کریں گی اور پینل مباحثے میں شریک ہوں گی۔ کانفرنس کا مقصد ڈیجیٹل معیشت میں عالمی تعاون کو وسعت دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صحت کے منصوبے تیز کر کے شعبہ صحت میں انقلاب لانے کے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج لاہور میں صوبائی مشیر صحت اظہر کیانی سے بات چیت کر رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام مراکز صحت، تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں اور علاقائی ہسپتالوں کو جدید بنانے کا کام جاری ہے۔ انہوں نے صحت کے شعبے میں اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا اور صحت کے منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق نے کہا ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کو ملک سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے منتخب 49 اضلاع میں آج سے پولیو سے بچاؤ کی مہم شروع ہو گئی ہے، جس کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 95 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے والدین پر بھی زور دیا کہ وہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے دہلیز پرائی ٹیموں سے تعاون کریں۔ عائشہ رضا نے کہا کہ بلوچستان کے 16 اضلاع، خیبر پختونخوا کے 11، سندھ کے 16 اور پنجاب کے 6 اضلاع اس مہم کا حصہ ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں گزشتہ ماہ جون میں 12 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقاتی شعبے کی جانب سے آج جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ان میں سے 5 نوجوانوں کو فوج نے جعلی مقابلوں یا دوران حراست شہید کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں IT اور ٹیلی کام کے شعبوں کے فروغ کے لیے
اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ SIFC کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے وزارت IT اور ٹیلی کام اور پیپرا کو ہدایات کی ہیں کہ وہ سرکاری خریداری اور دوسرے حکومتی اقدامات کی ڈیجیٹائزیشن کا عمل تیز اور بہتر کیا جائے۔ حکومتی ادارے تمام خریداریوں کے لیے کلاؤڈ سروسز کا طریقہ کار استعمال کریں گے۔ 5G کی بولیوں کا عمل بھی رواں ماہ مکمل ہو جائے گا، جس کے لیے لاء ڈویژن کو ہدایت کی گئی ہے کہ 5G سے متعلق اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹس میں زیر التوا مقدمات نمٹانے کے لیے کام تیز کیا جائے۔ وزارت منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات نے پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ اور روزگار کے لیے 22 کروڑ 90 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے۔ پاک فوج نے وادی نیلم بالائی میں لووٹ بالا کے مقام پر پل کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا ہے۔ پل کی خستہ حالی کی وجہ سے مقامی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ پل کی تعمیر سے مقامی افراد بالخصوص اسکول جانے والے بچوں کی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے ضلع کوہستان کے گاؤں لوراک میں مفت طبی کیمپ کا اہتمام کیا۔ طبی کیمپ میں خواتین اور بچوں سمیت 1100 سے زائد مریضوں کا علاج معالجہ کیا گیا اور انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے لوراک گاؤں میں 21 میگا واٹ کا ایک پن بجلی گھر بھی تعمیر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن وادی تانگیر میں تعلیم کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی انسداد منشیات فورس نے منشیات کے خاتمے اور اسمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ایک سیمینار اور واک کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ANF کے افسران نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات کے خاتمے اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ محکمہ سول ایویشن نے لاہور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو روزانہ 3 گھنٹوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ مانسون کے دوران پرندوں کی متوقع کثرت کے باعث مسافروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ فیصلے پر رواں ماہ کی 10 تاریخ سے ستمبر کی 10 تاریخ تک روزانہ صبح 5 بجے سے صبح 8 بجے تک عمل درآمد کیا جائے گا۔ بالائی کوہستان کے علاقے میں ایک گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گاڑی میں 5 افراد سوار تھے، جو ڈرائیور سے بے قابو ہو کر بالائی کوہستان کے علاقے لوٹار میں گہری کھائی میں جا گری۔ شمالی کوریا نے امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی نئی مشترکہ فوجی مشق کے اختتام کے بعد آج 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے کے مطابق میزائل کا تجربہ جنوبی صوبے ہوانگہی میں کیا گیا۔ لبنانی حزب اللہ گروپ کی طرف سے اسرائیل کے زیر قبضہ شام کی گولان کی پہاڑیوں پر ڈرون حملے سے 18 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک ریڈیو بیان میں زخمیوں کی تصدیق کی ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، زیریں سندھ اور شمال مشرقی زیریں بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کوئٹہ، گلگت اور مظفر آباد 38 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 37، پشاور 40، مری 25، سری نگر 32، جموں 34 اور لیہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صحت کے منصوبوں پر کام تیز کر کے صحت کے شعبے میں انقلاب لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ملک کے 49 منتخب اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ ریاستی دہشت گردی کی اپنی مسلسل کارروائیوں میں 12 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور شمالی کوریا نے امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی مشترکہ فوجی مشق کے اختتام پر آج 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔